بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا، یعقوب صاحب، آپ جی نے بات کی کہ فول پروف کے حوالے سے مراد کیا تھی؟ اگر مجھے سمجھا دیں تھوڑا سا میں سر وہ یعنی وہ ٹائم ٹیبل۔ ابھی وہ نہیں، وہ دن کی بات کر رہے تھے نا، اچھا کوئی اچھا اچھا جمعے کو کر رہے اچھا تھے، اس دن حوالے کا، سے میں کر اچھا اچھا دن کے بارے میں تو میرا خیال ہے آپ لوگوں کی آپس میں جو انڈرسٹینڈنگ بنے میوچلی، جو آپ لوگ وہ طے کر لیں، تو صبح کا نہیں وہ وقت تو کسی اصل بھی۔ میں وہ غلام صاحب تجویز دے رہے تھے جمعے کی، بہن ہوں کہہ رہی تھی یہی دن ٹھیک ہے، تو اس کا جواب میں دے۔ سر اور مصروفیت بھی ہوتی ہے نا، اس وجہ سے ہاں، تھوڑا ٹائم جمعے کا والے مسئلہ دن، ہوتا جمعے والے دن اصل میں خواتین کی مصروفیات ظاہر تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں نا گھر میں۔ ہے۔ خواتین کی تو ہر وقت کی مصروفیت ہوتی ہے، سر کیا کیا جائے۔ جی ایسے ہی ہے۔ چلیں جی، اچھا الحمدللہ ہو ہی رہا ہے موقع۔ چلیں باقی ہم اس کو کیا کہتے ہیں، وہ فلیکسیبل رکھتے ہیں، کبھی جمعہ کبھی ٹیوزڈے کبھی کوئی نہ کوئی، ڈیپینڈس کے اگر وہ تو چلیں جی مطلب ٹھیک ہے سر، ایسا کوئی وہ۔ ایسے بھی ٹھیک ہے جی، جی ایسے بھی ٹھیک۔ عبدالقدوس صاحب آ گئے ہیں، شروع کر لیں ہم سر؟ وہ قدوس صاحب اپنی رائے نہیں دے رہے۔ وہ آ کر چلے ہی گئے ہیں، نظر ہی نہیں آ نہیں رہے۔ نہیں سر، میں کیا نہیں ہوں، میں نے وہ ان میوٹ نہیں کیا تھا۔ میری ایک میں کل سر یہ پڑھ رہا تھا اپنے، یہ جو آیت آپ نے پڑھانے ہیں، جی تو وہ جو مولانا صاحب تھے وہ کہہ رہے تھے یہ قرآن پاک کی یہ سب سے مشکل آیات یہ ہیں جو آج ہم پڑھیں گے۔ مشکل سے مراد؟ مشکل کا مراد ان کا یہ ہے کہ ان کے کوئی 10-12 علماء کے میں نے مترجم پڑھے ہیں اردو والے، ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے، تو مطلب کہ اس میں تھوڑا ہے پرابلم۔ نہیں مطلب گرامر کے لحاظ سے یا فہم کے لحاظ سے؟ فہم کے لحاظ سے، فہم کے لحاظ فہم کے لحاظ سے چلیں، سے۔ فہم کو تو ہم دیکھیں گے، ہمارا پہلا فوکس تو گرامر ہوگا، اس کے بعد ہم فہم پر بھی بات کریں گے۔ تو آئیے جی، سسٹر کہہ رہی تھی انہوں نے کہیں جانا ہے، تو اس لیے ہم بغیر کسی تمہید اور پچھلے تو سے یہاں تک تو ہو چکا نا، فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ 66 آیت تک ہو چکا ہے، رائٹ؟ جی سر۔ یہاں سے آگے شروع کرنے ہیں، تلاوت سن لیں جی پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. صدق اللہ العظیم۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ، نہیں تھے ابراہیم یہودی اور نہ ہی نصرانی، ولیکن کان حنیفا مسلما، اور لیکن وہ تھے حنیف یکسو ہونے والے مسلم، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، بے شک لوگوں کے لیے ابراہیم سے بھی بڑھ کر زیادہ قریب
लल्लदीन वो लोग हैं जो इत्तबाऊहु इत्तिबा करें उसकी, वहादन नबी और इस नबी की, यानी इब्राहिम की पैरवी करें और इस नबी की यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वल्लज़ीना आमनू और वो लोग जो ईमान लाए, वल्लाहु वलियुल मोमिनीन और अल्लाह दोस्त है ईमान वालों का। वद्द ताइफतु मिन अहलिल किताब पसंद करता है चाहता है एक ग्रोह अहले किताब में से, लौ ये युदिल्लूनकुम जो आपने काश तर्जुमा किया है, इन्ना औलन नासे भी इब्राहिम लल्लज़ीन तबऊहु वहाज़न नबिय्यु वल्लज़ीन आमनू, तो इसका आपने तर्जुमा किया है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज्यादा करीब थे वो लोग जिन्होंने उनकी पैरवी की, इन्ना औला या औला ज्यादा औला कहते हैं ना अफजल, लोगों में से सबसे अफजल इब्राहिम के हवाले से या इब्राहिम की मुनासबत से औला वो लोग हैं जो इब्राहिम की इत्तिबा करें और इस नबी की इत्तिबा करें। मैं सर अर्ज करूं इसमें? सर जी प्लीज। एक मिनट में इब्राहीम थोड़ा अलैहिस्सलाम के ज्यादा करीब वो लोग हैं जिन्होंने उनकी पैरवी की, मुराद वो लोग जो उनकी उम्मती थे। और उसके बाद जो है ना हाजा नबी, इस नबी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी पैरवी की, और अल्लाह जीना आमनू और नबी हमारे नबी के उम्मती, हाँ जी, और अल्लाह जीना आमनू जो हमारे नबी पे ईमान लाए उन्होंने पैरवी की। ये मतलब ये लोग ये दर्जा है हजरत इब्राहिम के नजदीक होने का। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कुर्ब का, उनके यानी कुर्ब से मुराद, कुर्ब से मुराद ये हुआ कि उनके उनकी साथ दोस्ती जो का एक ताल्लुक और निस्बत है, निस्बत और ताल्लुक। मतलब दावा तो हर कोई कर सकता है कि मैं इब्राहिमी दीन पर हूँ। फरत हाशमी को मैंने सुना था ना, तो जो मेरे जहन में बना है तो वो मैंने आपके सामने। ठीक है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की निस्बत को पाने में ज्यादा करीब, ज्यादा बेहतर, बरतर, आगे वो लोग हैं जिन्होंने उनकी ताबेदार थे, जो पैरवी की पहले थी, और ये पहले नबी वो और थे, उसके पैरोकार पहले वो थे कि जिन्होंने अच्छा इसी आयत के बारे में है ना कि इसकी बहुत सारी तशरीहात हो सकती हैं। हाँ बिल्कुल, बस ये इसी आगे आयत के जितनी भी आयतें आ रही है ना सर, ये इसी तरह की हैं। कि इस अगर इसको यूं लें कि लल्लज़ीन तबऊहु वहाज़न नबिय्यु वल्लज़ीन आमनू, इन सबको इकट्ठा करें, वाओ अतफ वाले यूं लें कि लल्लज़ीन तबऊहु और वहाज़न नबी का अतफ इत्तबऊहु के बाद जो हु ज़मीर है मुत्तसिल उसके ऊपर कर दें कि जिन्होंने उस इब्राहिम की पैरवी की और फिर जिन्होंने इस नबी की पैरवी की। उसने सर इन्ना का इसम जो है ना वो औला को रखा है, वो तो है, नासी, और लल्लज़ीन उसके से आगे बाद खबर है जो उसकी खबरें की हैं वो लल्लज़ीन तबऊहु, और दूसरी खबर है हाज़ल नबिय्यु, और तीसरी खबर रखी है वल्लज़ीना आमनू जी। ये तीनों एक ही खबर है सर जी, एक ही खबर है, अतफ होने की वजह से एक ही खबर है। नहीं, खबर एक ही है, वो एक्चुअली नहीं, तीन कैटेगरी। अतफ का जो है ना वो अंदाज बदलेगा ना। देखें, हाज़न नबी का अतफ इत्तबऊहु, यानी इत्तबऊहु से मुराद क्या है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ठीक है। बिल्कुल। तो इत्तबऊ इब्राहिम व इत्तबऊ हाज़न नबी, हाँ जी, इस तरह से लें, इस तरह से लें, यानी कि इसमें एक कैटेगरी आ गई। इस सूरत में यहाँ पर दो ग्रोह बन रहे हैं, एक वो कि जिन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैरवी की और फिर उन्होंने ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी पैरवी की, ठीक है, ये दो यूं हो गए, और फिर वल्लज़ीना आमनू ये तीसरे हो गए। बात एक ही है, देखें दोनों सूरतों, दूसरी सूरत में क्या है, दूसरी सूरत में कहें कि नहीं, इत्तबऊहु की हु ज़मीर पर अतफ नहीं है, बल्कि हाज़न नबी का अतफ अल्लज़ीन तबऊहु उस पूरे पर हो रहा है। तो फिर क्या होगा कि
ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب زیادہ نزدیک وہ ہیں جنہوں نے ان کی اتباع کی، اور ان کے زیادہ قریب حاضر نبی ہیں، اور ان کے زیادہ قریب ایمان والے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ زیادہ واضح ہے سر۔ یہ یوں ہے۔ اور دوسری صورت جو پہلے بتائی وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم کی بھی پیروی کی اور اس نبی یعنی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیروی کی، ایک کیٹیگری، ایک گروپ، اور دوسرا گروپ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ یہ تو والذین و آمنوا تو کو جو کر رہے ہیں نا سر، وہ تو عطف کر رہے ہیں النبیو پر، النبیو پر عطف کر رہے ہیں۔ اس میں میں موجودہ جو لوگ ہیں ہم لوگ بھی مطلب ہے کہ ابراہیم کے قریب ہیں، حضرت نبی حضرت دیکھیں نا، محمد صلی اللہ علیہ ایک وسلم یہ ہے، بناتے ہیں۔ ایک سیکنڈ میرا پین کدھر گیا، ایک سیکنڈ سر میں پین لے لوں۔ اچھا جی، یہ دیکھیں چل رہا ہے جی عطف، عطف پہ اگر ہم آئیں تو للذین اتبعوہ، اور پھر اس کے ساتھ جوڑیں وہذا النبی، یہ ایک صورت ہے، یہ اکٹھا لے یعنی اس کا ہو وہذا النبی، یہ یوں عطف ہو کہ ہو سے مراد ہے ابراہیم، کہ وہ پھر تو ایک ہی ہو گیا نا۔ جنہوں نے ابراہیم کی بھی پیروی کی اور اس نبی کی بھی پیروی کی، تو یہ ایک گروپ بن جائے گا۔ اور جو اگلا ہے نا والذین آمنوا، والذین آمنوا، اس کا عطف جو ہے اس الذین پر ہو جائے، یہ ایک صورت ہے نا، کہ اس صورت میں پھر دو گروپس بن جائیں گے، دو گروپ ہوں گے، ایک وہ لوگ جنہوں نے اس دور میں ابراہیم علیہ السلام کی بھی پیروی کی اور اس نبی کی بھی، یعنی وہ اہل کتاب جو ایمان لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ انہوں نے وہ پچھلا دور بھی دیکھا ہے اور یہ دور بھی دیکھا ہوا ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، پہلے وہ نہیں تھے یا جو بھی وجہ تھی، تو یہ ایک ہے۔ لیکن جو دوسرا ہے جس کو زیادہ اپروپریٹ کہا جا رہا ہے کہ اس کو تین جو ہے نا وہ بنائے جائیں، للذین اتبعوہ ایک، یہ ایک ہو گیا، وہذا النبی یہ دو ہو گئے، اور والذین آمنوا یہ تیسرے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اس صورت میں ہر ایک الگ الگ یعنی حاضر نبیو کا عطف ہوگا للذین پر، اور والذین آمنوا بھی اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ جس طریقے سے آپ کہہ رہے تھے نا کہ تین خبریں بنائی ہیں، تو ایکچولی عطف کے واسطے سے تین بنی تھی، ویسے تو خبر ایک ہی کو کہیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم کہیں گے کہ یہ سارے عطف جو ہے وہ خبر کی طرف جا رہے ہیں۔
اچھا ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہو گیا. وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ پسند کرتے ہیں لَوْ يُضِلُّونَكُمْ کاش کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ اور وہ نہیں گمراہ کرتے مگر خود کو اپنے آپ کو. وَمَا يَشْعُرُونَ اور وہ شعور نہیں رکھتے. ٹھیک. ٹھیک ہے یا سر. اہل الکتابی اے اہل کتاب لم تکفرون بآیات اللہ تم کیوں اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہو وانتم تشہدون جبکہ تم گواہ نہیں اس بات پر تم گواہ ہو کہ یہ باتیں جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں. اچھا تو ما کان ابراہیم یہودیاں ولا نصرانیہ. ما کانا پہلے ناقص ہو گیا ابراہیم کانا کا اسم اور یہودین جو ہے وہ کانا کی خبر. واو حرف عطف ہو گیا. لا نصرانین جو ہے وہ معطوف یہ وہی ہو علیہ. گیا یہودی. یہ عطف تو ہو بڑا گیا یہودی. ایزی سا ہے. ٹھیک ہے اس کو لا زائدہ تاکید کے لیے کہتے ہیں لا نصرانین کا. لا نہ بھی ہوتا تو بھی بات سمجھ میں آ رہی تھی. سمجھا. لیکن کانا حنیفا مسلمہ. لیکن جو ہے حرف مخفف. استدراک لاکنہ کا مخفف ہے. اور لاکنہ ویسے تو ہوتا ہے کہ یہ انہ کی بہنوں میں سے ہے لاکنہ. لیکن یہ جب لاکن ہو جاتا ہے تو پھر اس کا عمل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے استدراک والا ہے یہاں پر اس کا کوئی عطف نہیں ہے اس لیے کہ اس کے بعد آگے فعل آ رہا ہے. تو یہ آتا ہی ایسا ہے کہ جب یہ فعل کے ساتھ آئے تو لاکنہ سے لاکن ہو جاتا ہے. عمل اس کا اسم پر چلنا تھا اب اسم ہے نہیں اس لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ معنی تو دے رہا ہے لیکن عمل کوئی نہیں کرتا. کانا حنیف. اس کو میں پڑھ رہا تھا تو وہاں لکھا تھا جس طرح آپ بتا رہے ہیں نا فرما رہے ہیں کہ مطلب استدراک وہ جو غلط فہمی ہے اس کا ازالہ کرنے کے لیے غلط فہمی کو دور استدراک کرنے. جی استدراک کہتے ہیں نا استدراک. ادراک کس کو کہتے ہیں؟ ادراک کہتے ہیں مجھے اس بات کا ادراک ہوا مجھے سمجھ آئی. سمجھ آ جانا سر. تو استدراک کا معنی کیا ہوا کہ جس چیز میں کوئی کنفیوژن اور ابہام تھا اس کی سمجھ چاہنا. تو یہ لیکن جو ہے یہ استدرک یہ کس سے استدرک استفال سے ہے نا بھابی استفعال جی استفعال سے آئے گا استدرک سے استفعال. تو اس کا سر دونوں صورتوں میں یہ اس کو کہتے تو استدراک ہی ہے نا. کہتے جی کہتے لکنہ کو بھی جی کہتے استدراک کے لیے ہی ہیں. عمل صرف جو ہے وہ جب فعل کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ عمل نہیں کر رہا ہوتا اسم کے ساتھ ہوتا عمل کرتا. عمل کا فرق پڑ گیا یا جب کنہ آ جاتا ہے جب یہ مخفف ہو جاتا ہے تو اس کا عمل جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. جی ٹھیک لفظوں میں عمل ختم. دوبارہ استدراک کے ادراک کہتے ہیں نا سمجھنے کو. ادراک سمجھنے کو کہتے ہیں. تو جو بھی ٹیبل باب استفعال میں آتا ہے اس میں ایک خاصیت پائی جاتی ہے معنی میں. کون سی ہوتی ہے وہ استفعال والے میں؟ طلب چاہنا استدراک خواہش. طلب تو ادراک کی خواہش. سر وہ لکھ دیں ان کو تاکہ ان کے ذہن میں آ جائے کہ غلط فہمی کا ازالہ کرنا. ادراک کی خواہش ٹھیک ہے. اب یہ ما کان ابراہیم یہودیاں ولا نصرانیاں گویا کہ استغفار اگر ہم استغفار یہاں جو غلط فہمی تھی اس کا ازالہ کر دیا کہ وہ یہودی نہیں تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وہ تو مسلمان تھے. وہ تو اللہ والے تھے. غلط فہمی کا ازالہ بس یہ یاد رکھیں. استدراک سے اتنی سمجھ نہیں آتی جتنی کہ غلط فہمی کا ازالہ کہ پیچھے غلط فہمی تھی کہ مطلب کہ وہ لوگ ان کو کبھی کوئی کہتے یہودی ہے کوئی کہتے عیسائی ہے تو اللہ نے کہہ دیا لیکن کانا حنیفا مسلمہ. کانا حنیفا مسلمہ بڑا ایزی سا ہے. کانا فعل ناقص اور اس کا اسم جو ہے وہ کانا کے اندر چھپا ہوا ہے اور حنیفن کانا کی خبر مسلمن حنیفن. یہ مسلمن اور حنیفن جو ہے یہ کیا بنیں گے صفت موصوف بنیں گے کہ نہیں؟
بنے گی سر؟ بنیں گے نہیں 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 بنیں گے. نہیں دیکھیں نہیں حنیف مرکب توصیفی ہے سر، مرکب توصیفی بنتا ہے سر، بنتا ہے. یکسو ہیں اور مسلمان ہیں، دو حنیف صفتیں ہیں ان کو. دونوں صفات ہے نا، حنیف بھی اور دونوں مسلم بھی، صفات ہیں، دونوں صفات دونوں ہیں، تو صفات، دو خبریں بن جائیں دونوں گی. صفات، دو خبریں بن جائیں گی سر، دونوں خبریں ہیں، دونوں صفات ہیں. حنیفن کی صفت نہیں ہے یہ نہیں ابراہیم کی سمجھ آ گئی ہے، ٹھیک سمجھ ہے. آ گئی ہے، کیونکہ وما یہ کا دونوں صفات ہیں، جی دونوں صفات ہیں. وما کان من المشرکین، وما کان پہلے ناقص اور اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ ہوا، وہ کانا کا اسم ہو جائے گا، اور من المشرکین جار مجرور جو ہے شبہ الجملہ خبر کہہ دیں گے. ان اول الناس بابراہیم، ان کا اسم ہو جائے گا اولا، اور اول الناس مرکب اضافی ہے، اول الناس مرکب اضافی، اور بی ابراہیم یہ جار مجرور، اور اس جار مجرور کا تعلق جڑ رہا ہے اولا کے ساتھ. ٹھیک ہے. اولا یہ کس سے ڈرائیوڈ ہے؟ افعال تفصیل، افعال التفضیل، افعال ولی یلی، حسبہ یحسب کے پیٹرن پر آتا ہے یہ ولی یلی. واو لام اور یا کا، واو لام اور یا کا مادہ، واو لام اور یا کا مادہ، اس کو لے جائیں ٹیبل بنائیں گے حسیبہ یحسب، یہ بنے گا ولیہ یلی، ولیہ یلی. معنی ہوتا ہے اس کا، اس کے بہت سارے معنی آتے ہیں. وہ قریب ہوا، ولی کی معنوں میں بھی آتا ہے سر. جی پشت پناہی کی، پشت پناہ ہوا، دوست ہوا، بہت معنوں میں. ٹھیک ہے. مددگار ہوا، یہ سارے معنی ہیں. اس میں سے اولا جو ہے، اولا یہ اسی کا اسم التفضیل ہے. باقی پہچانے جاتے ہیں، یہ اس میں آ رہا ہے نا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اعلی اور ادنا کی طرح سمجھ لینا اس کو. ادنا، ادنا کو ہم نے اس میں تفضیل سمجھا ہے نا، تو ادنا اور اولا دونوں ایک جیسے ہیں. صرف فرق یہ ہے اس کو، یہ افعال کی کن اقسام میں سے ہے. افعال میں یہ دیکھیں ہم نے پڑھے ہیں صحیح، صحت مند، کمزور، تو یہ ایک خاص ہے. اس میں دیکھیں دو کمزور حرف آ رہے ہیں. لفیف، لفیف لفیف جانتے ہیں آپ لوگ؟ غلام حسین صاحب تو جانتے ہیں. تھوڑا سا اس میں جو ٹرمز یوز کرتے ہیں نا، اس وقت کنفیوژن ہوتی ہے. جب سامنے آتا ہے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ لفیف قریب والا، جو قریب قریب الفاظ اس میں آتے ہیں. لفیف جو ہے نا، لفیف دو کمزور حرف. اچھا دو کمزور. لفیف کو سمجھے نا، پھر لفیف یاد رہے گا. لفیف ہم اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اس سے ملتا جلتا، کیا ہوتا ہے؟ لفافہ. لفافہ جس میں لپیٹا ہوا ہے، جس میں لپٹا ہوا ہوتی ہے چیز نا. تو اس میں بھی کیا ہے کہ دو حرف جر جو ہے نا وہ لپٹے ہوئے ہیں، قریب قریب ہیں. اس سے لف کہتے ہیں بند کرنے کو. مضاف کے اس میں آتا ہے نا کہ لفیف مقرون. ہاں پھر لفیف کی دو صورتیں بن جاتی ہیں. سسٹر پروین اندر ہی اندر سوچ رہی ہوں گی کہ یہ کیا شروع کر دی ہے، مقرون. اور اچھا یہ پڑھا ہوا ہے، بیٹھیں گے تو حاصل ہوگا سر. اچھا یہ مقرون ہے. مقرون کہتے ہیں ملا ہوا ہونا، مقرون ملا ہوا. نہیں سر، مقرون ملا ہوا نہیں، مفروق. ٹھیک ہے. اور مفروق جدا جدا. مقرون فرق سے نا، فرق جی مفروق کو یاد رکھیں، فرق سے، فرق میں جدائی ہوتی ہے تو دوسرا مقرون ملا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ ولیہ واو لام اور یا جو ہے یہ پہلا کمزور ہے اور آخری کمزور ہے. تو یہ کون سا ہوگا، مفروق ہوگا یا مقرون؟
مفروق ہوگا. یہ مفروق ہوگا یہ کیونکہ مفروق ہوگا. بیچ میں ایک اور صحیح والا آ گیا. ہاں مقرون جی، کی جی. مثال، مقرون کی مثال کیا دیں گے؟ کسی کو ہے؟ مقرون کی آپ کو مثال غلام حسین صاحب نے پڑھایا ہوا ہے اگر تو مقرون کی کیا مثال ہے؟ مثال تو یاد صحیح. نہیں، لیکن سامنے اگر مثال لائیں تو ہمیں ہاں بتا یا ہاں یا یا حیا. اور یہ میرا خیال ہے ایک ہی ہے مطلب جو مطلب ایسا لفظ جس کو سمجھا جا سکے، وہ یہ ایک ہی. مجھے تو مطلب پورے اس میں جو جتنا میں نے پڑھا اس ذخیرے الفاظ میں یہ مقرون کی یہ ایک ہی مثال، اگرچہ کتابوں میں اور بھی لکھی ہوئی ہیں لیکن وہ کہیں پر استعمال ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی. یہ ایک ایسا لفظ ہے جو استعمال بھی ہوتا ہے اور حیا. حیا یا حیات فعل بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، احیا یحیی وغیرہ. تو خیر، تو اولا جو ہے یہ لفیف مفروق کی مثال ہے. خیر یہ بات ہوگی اولا الناس بابراہیم. لام جو ہے یہ لام مزحلقہ ہے. لام مزحلقہ کو ہم جانتے ہیں کہ انا بھی تاکید کے لیے ہے، لام بھی تاکید کے لیے ہے، لیکن انا جو ہے یہ چاہتا ہے کہ میں نے تو ہمیشہ جملے کے شروع میں ہی آنا ہے، جبکہ لام جو ہے وہ فلیکسیبلٹی قبول کرتا ہے، شروع میں بھی آ زیادہ سکتا تر ہے. خبر پہ آتا ہے سر، لام مزالکہ زیادہ نہیں، خبر پہ آتا لام مزحلقہ خبر ہی پر آتا ہے. خبر ہی پہ آتا ہے. ایک دفعہ سر میں نے دیکھا ہے مبتدا پہ بھی آیا ہوا. وہ ایک جگہ پر آیا ہے وہ کیا ہے ان فی خلق السماوات والی آیت میں. شاید پھر وہ اسی بات آ جاتی ہے نا کہ آپ کہتے ہو کہ ایکسیپشن از آلویز جی دیئر. ایکسیپشنز بھی، اور پھر بعض اوقات اس کو ایک رول دیتے ہیں تو وہ بھی ایکچولی ہوتی ہے ایکسیپشن. یہ تو کہتے ہیں کہ جب یہ ترتیب سے ہٹ جائے یا خبر اور اس کے درمیان میں فاصلے آ جائیں تو پھر وہ والے رولز سارے بریک ہو جاتے ہیں جو ایکچوئل جملے کے ہوتے ہیں. اس کو لام مزحلقہ کہتے ہی صرف اسی لام کو ہیں. ویسے تو یہ بیسیکلی لام التاکید ہوتا ہے، مزحلقہ تو کہتے ہی ہیں دھکیلا ہوا لام ہے. تاکید کا اصل تو یہ ہے کہ تاکید جملے کے شروع میں آئے، لیکن اس کو آگے کر دیا ہے، ابتدا کی بجائے خبر پر لے گئے ہیں. وہ اس وجہ سے لے گئے کہ انا بھی آ رہا تھا تو انا جو ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ انا کو درمیان میں کہیں فٹ کریں. انا کہتا ہے کہ میں نے تو شروع ہی میں آنا ہے. لام کو کہتا ہے تم کہیں بھی ایڈجسٹ ہو سکتے ہو، تم مبتدا کے ساتھ لگ جاؤ، خبر کے ساتھ لگ جاؤ، میں تو شروع میں ہی رہوں گا، میری یہی سر سیٹ یہ ہے. متعلقہ کون سے باب سے ہوگا؟ زحلق یزحلق، زحلق. زحلق یزحلق یہ رباعی ہے. اچھا چار اس لیے رباعی ہے. ٹھیک. ٹھیک ہو گیا. زا ہا لام اور قاف دحرجہ کے پیٹرن پر ایک فعل بنتا ہے. دحرجہ، زلزلہ، دمدمہ، یہ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. جو دحرجہ تو خیر نہیں ہے، زلزلہ آیا، دمدمہ آیا، وسوسہ آیا، یہ سب ایک ہی فعل ہے. وسوسہ یوسوس، زلزلہ یزلزل. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو لام مزحلقہ کہہ دیا. اور الذین اس میں موصول ہے جو کہ خبر کے مقام میں آ رہا ہے، اور اس میں موصول کا صلہ اتبعوہ، فعل فاعل اور مفعول. کلیئر، واضح نظر آ رہا ہے. واو عطف جی عطف، واو حرف عطف، ھذا النبی کا عطف ہو جائے گا الذین پر، جو بیسٹ آپشن ہے اس کی انالیسس کی. اور اسی سے پھر ترجمے میں فرق آ رہا تھا کہ تین جو ہے وہ گروہ بتائے ہیں کہ اولا لوگ کون ہیں. ایک تو الذین اتبعوہ، اس دور میں جنہوں نے ان کی پیروی کی. دوسرا ھذا النبی، یہ والے نبی. اور تیسرا الذین آمنوا، جو باقی ایمان لانے والے ہیں، یعنی اس نبی کو ایمان لانے والے. تو ھذا النبی کا عطف اس صورت میں الذین جو ہے وہ مین معطوف علیہ ہے، ھذا النبی اس پر پہلا عطف ہے، اور والذین آمنوا پر اس کا دوسرا عطف. ٹھیک. واللہ ولی المومنین جملہ اسمیہ مبتدا اور خبر، اور ولی المومنین مرکب اضافی. ودت طائفۃ من اہل الکتاب، ودت طائفۃ من اہل الکتاب، اس کو ودت فعل ہو گیا، طائفۃ جو ہے اس کے لیے فاعل،
اور من اہل الکتابی جار مجرور اور اہل الکتاب مضاف مضاف الیہ. لو یضلونکم، یہ لو یضلونکم جو ہے وہ بن رہا ہے، اس کو کہا گیا جی کہ یہ اس کے لیے مصدر مؤول کی تعویل میں ہے. لو جو ہے یہ مصدر مؤول بنا رہا ہے اس کو، لو یضلونکم. تو میں اہل کتاب میں سے ایک گروہ یہ چاہتا ہے لو یضلونکم، تم چلتا ہے سب سر کو یہ گمراہ. مصدر کی تعویل میں، لو یعنی یضل کہاں پہ آئے گا؟ سر یہ لو جو ہے انا کے ایکول ہے. لو جو ہے وہ انا کے ایکول بعض اوقات ہو جاتا ہے. یہاں پر اس کو فی محل نصب اس کو جو ہے وہ لے رہے ہیں، مفعول بھی ہے، اور ودت کے لیے یہ مفعول بھی بن رہا ہے لو یضلونکم. یہ پورا اس کو مصدر مؤول کی تعویل میں لیا. لو اصل میں شرط کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ لو اس انداز میں بھی آ رہا ہے جب یہ کاش والا معنی دے رہا ہو نا. لو اگر کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور کاش کے معنی میں بھی ہوتا ہے. جب لو شرطیہ ہو تب تو وہ مصدر مؤول نہیں بنا رہا ہوتا، پھر تو وہ ان یا وغیرہ کے معنی میں ہوتا ہے. لیکن جب یہ لو اس کے یہ والا معنی دے رہا ہے کاش، تو پھر یہ وہ ان والا معنی دے دیتا ہے کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ یہ چاہتا ہے، ایک گروہ چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ لو یضلونکم، کاش کہ تمہیں وہ گمراہ کر دیں. ہم لفظی ترجمہ یوں لے رہے ہیں، لیکن اس کو با محاورہ ترجمہ لیں تو اہل کتاب کا ایک گروہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، یا اہل کتاب کے ایک گروہ نے تمہیں گمراہ کرنا چاہا. ودت ماضی کو اگر سامنے رکھیں تو یا گمراہ کر دے، تو گمراہ کرنا یہ مصدر والا ترجمہ ہے، اور وہ گمراہ کر دیں تمہیں یہ فعل ماضی فعل والا ترجمہ ہے. وہ تمہیں گمراہ کر دے، کاش کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے. ٹھیک. ولو وما یضلون، لو بیسیکلی میرا خیال ہے تین معنوں میں آتا ہے. اگر کے معنی میں آتا ہے، کاش کے معنی میں آتا ہے، اور کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور اگرچہ کے معنی میں آ رہا ہوتا ہے. اگرچہ ہوں، اگرچہ، کاش اور اگر. اگرچہ کاش. ٹھیک ہے. وہ ہے نا جو سورہ بقرہ میں آیا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. وہاں پر وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ کیا ہے؟ واو کے ساتھ جو آ رہا ہے وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں بڑا اچھا لگ رہا ہو، اگرچہ وہ بھلی کیوں نہ لگے، اگرچہ وہ بڑا لگ رہا ہو. تو وہ جو ہے نا اگرچہ کا معنی ہے، یہاں پر کاش والا معنی ہے، حسرت والا، چاہت والا معنی. وما یضلون الا انفسهم، اور وہ نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو. یہاں پر اب پھر سے اگین اللہ کے بعد آیا ہے تو ما فعل نفی کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، ما یضلون، اور یضلون فعل مضارع ہے، اس کا فاعل ہے واو، اور اس کو چاہیے مفعول بھی، تو اللہ کے بعد والے کو مفعول بھی ہونے کی وجہ سے دے دیا گیا نصب. ٹھیک ہے. اور یہ جملہ، یہ والا جو جملہ ہے وما یضلون الا انفسهم، یہ جملہ اور ما یشعرون، یہ دونوں ہی جملے جو ہے وہ حال والا معنی دے رہے ہیں. اب یہ ذوالحال اس کا کس کو بنائیں گے؟ ذوالحال کیا ہوگا؟ پہلا ہے نا دیکھیں ما یضلون الا، ما یضلون الا انفسهم، یہ بھی حال ہے. اپنے آپ کو ہوگا سر واو ذوالحال ہے. دیکھیں اس کو ہم ذوالحال بنا لیں، یا تو واو کو لو یضل، کون سا والا واو؟ سوری تو حرف حال نہیں ہوتا. نہیں واو ضمیر کو اگر بنائیں تو واو ضمیر کون سی ہے؟ لیکن یا فاعل ہوتا ہے یا مفعول ہوتا ہے. جی. تو یہاں پر ہم ہمارے لیے زیادہ اپروپریٹ دیکھیں نا، یہ حال کس کی بتائی جا رہی ہے؟ اہل کتاب میں سے ایک گروہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، حالانکہ وہ خود کو گمراہ کر رہے ہیں اور حالانکہ انہیں پتہ نہیں ہے. اب بتائیں کون بن رہا ہے ذوالحال؟ کون سا والا واو ٹھیک ہوگا، کون سا پہلے والا
پہلے والا نہیں، لفظ یدلونا، یدلونا کے اندر جو ہے ہاں اس یدلونا، اس یدلون، یدلونا میں جو واو ہے اس سے مراد کون ہے؟ اہل کتاب، اس سے سارے مطلب اہل کتاب، کا سارے نہیں، طائفۃ من اہل الکتاب ہے نا، تو طائفۃ کو بھی تو بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی سر بنا بالکل، سکتے ہاں ہیں، وہ وہ اس گروہ بنا کو بھی سکتے بنا ہیں، سکتے ہیں۔ گروہ کو بنا بنا سکتے ہیں نا، سر۔ بات تو ایک ہی ہے، طائفتن کو براہ راست لیں یا یضلونکم میں ضمیر کی صورت میں لیں، ہاں مفہوم اور اصل مراد میں تو ایک ہی ہے۔ طائفتن زیادہ مناسب ہے طائفت ان کو ہی وہ جو ہے نا ریپریزینٹ کر رہے ہیں نا، واو جو جی، تو یذلون ہاں طائفتن کا، اب اس میں یہ دیکھیں معنی کو دیکھیں نا، آسانی کو دیکھیں تو ہم کہیں کہ طائفتن کو بنا لیں تو زیادہ آسان ہے، لیکن دوسری جی بات یہ ہے سر، کہ گرامر والے جب انالیسس کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ چیزوں کا تعلق قریب قریب جوڑنا چاہیے۔ معرفہ ہونا چاہیے۔ جی ایک تو معرفہ ہونا زیادہ اپروپریٹ ہے، لیکن اگر معرفہ نہیں ہے نکرہ بھی ہو تو سکتا ہے نا، ذوالحال نکرہ ہو تو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے۔ ذوالحال نکرہ ہو سکتا ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ معرفہ ہی ہوگا، وہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایک دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ جب دو پاسبل طریقے ہوں اور دونوں طریقوں میں بات صحیح ہو تو جو قریب ترین ہے اس کو لینا چاہیے۔ قریب ترین سے مراد یہ ہے کہ لفظوں میں بھی، اب ما یضلون الا انفسهم میں اس سے پہلے یضلونکم، لو یضلونکم لکھا ہوا ہے، تو لو یضلونکم کو اگر حال بنائیں گے تو ذوالحال بنا لیں گے تو یہ یوں ہوگا کہ قریب قریب ہیں، ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں ذوالحال اور حال، جبکہ طائفتن کو بنائیں گے تو طائفتن کافی پیچھے کھڑا ہوا ہے، اس کے بعد بیچ میں اور باتیں آئی ہیں، پھر جا کے حال آ رہا ہے اگرچہ بات ٹھیک ہے، بنائی جا سکتی ہے، لیکن جو ہے وہ یہ قریب ہے تو اور مراد بھی ایک ہی ہے، یضلونکم کے واو سے مراد بھی وہی طائفتن ہے، تو اس لیے یضلون کا جو واو ہے اس کو ذوالحال بنا لیں گے، فائل کو، لو یضلونکم، ٹھیک ہے؟ یا اہل تو یہ الکتابی، آگے، یا یہ جو اہل، آگے آ رہا ہے شاید وما یضلونا، جی پھر آ رہا ہے نا نہیں، وما یہ تو یضلون، یہ والا نہیں، یہ اچھا کدھر گیا، یہ جو پیچھے گزرا ہے نا لو یضلونکم، یہ والا بن جائے گا ذوالحال، اور یہ واو حالیہ ہے، اچھا یہ بھی واو حالیہ ہے، یہ واو حالیہ ہے، اور ما یضلون ہوں، الا انفسهم یہ جملہ حال، اور اس واو جملہ کو حال، عاطفہ کہیں گے۔ جہاں سے واو آ ہوگا، جاتا ہے سر وہاں تو وہ حال والا ہاں سینٹینس اسٹارٹ ہو جاتا ہے یہ بھی حال بنے گا لیکن پہلے جملے پر حال بن جائے گا یہ، جی اچھا، یہ ایک صورت ہے نا کہ اس دوسرے والے واو کو واو عاطفہ قرار دیں، ٹھیک ہے، اور ما یشعرون کا عطف ما یضلون الا انفسهم پر ہو جائے، ہو جائے، جی سر، یہ جی سر، یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ بالکل آ سمجھ رہا آ رہا سر، یہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس واو کو بھی واو حالیہ قرار دیں، حالیہ قرار دے اور دیں، ما یشعرون ایک الگ سے جملہ حال بنے، اور یہ حال بنے اس یضلون کے واو سے۔ ان سیکیورٹی پر، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا، یہ بات سمجھ میں آئی؟ جی یہ دو بالکل جملے بن جائیں گے، دو ذوالحال حال بن دو جائیں گے۔ ذوالحال اور دو جو ہے نا وہ حال بن جائیں گے، یعنی لو یضلونکم کا حال ما یضلون الا انفسهم، اور پھر ما یضلون یعنی یہ ہے کہ وہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں حالانکہ وہ خود کو گمراہ کر رہے ہیں، ٹھیک، اور وہ خود کو گمراہ کر رہے ہیں حالانکہ انہیں پتہ نہیں ہے، اس کو خبر نہیں ہے، بالکل انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ کر رہے ہیں، تو دونوں جو کیسز میں، یعنی پہلے واو کو حالیہ بنائیں دوسرے کو عاطفہ بنائیں، تو اس صورت میں لیں یا دونوں کو واو حالیہ بنائیں اور الگ الگ ذوالحال سے حال لیں، مفہوم ایک ہی رہے گا کہ وہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں لیکن در حقیقت خود کو گمراہ کرتے ہیں، لیکن انہیں احساس نہیں ہے کہ ہم کتنی بڑی جو ہے وہ غلطی میں پڑ رہے ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں انکار کرتے ہو؟ یا اہل الکتاب، اہل الکتاب منادہ مضاف منصوب ہو گیا بالفتحہ، اہل الکتاب، ٹھیک ہے۔ لما تکفرون، لما ہے یہ اصل میں، یہ جب لما
کے بعد آ جاتا ہے ما سے پہلے حرف جر ہو اور ما کے بعد والا جو لفظ شروع ہو رہا ہے وہ متحرک حرف سے شروع ہو رہا ہو تو اس صورت میں اس کے الف کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لما تکفرون، تو اب لما تکفرون میں دیکھیں نا کہ یہ پھر سر استفہام کے معنی دے گا نا. جی لما، وہ تو اگر نہ بھی ہو تو بھی استفہام کا معنی ہے ہی ہے نا، لما تکفرون ہو تو بھی. لیکن اس صورت میں تو ڈیفینیٹلی یہ استفہام ہی کے لیے ہوتا ہے. مدینہ باکس میں میں نے سر پڑھا تھا. اس صورت میں تو جو ہے اس صورت میں تو یہ ڈیفینیٹلی استفہام اور استفہام جو ہے نا وہ تنبیہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے نا، کہ تم گواہ ہو، تم جانتے ہو، پھر بھی تم انکار کر رہے ہو، یعنی تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے. تو لما اور اس کے بعد تا آیا زبر کے ساتھ، تو اس الف کو ڈراپ کر دیا، لما تکفرون ہو گیا. ٹھیک ہے. تکفرون ما استفہامیہ کو ہم بنا لیں گے مبتدا، اور تکفرون جو ہے وہ بآیات اللہ، یہ فعل جملہ فعلیہ جو ہے وہ اس کی خبر بن جائے گی. اچھا سر، یہ بی آیات اللہ ہی، جی یہ کیا بنے گا؟ متعلق بنے گا یہ تکفرون؟ تکفرون کے متعلق ہوگا. جی یہ ویسے مفعول بھی بنتا ہے. اس کو کہتے ہیں جب یہ مفعول بھی مفہوم کے اعتبار سے تو مفعول بن رہا ہو، لیکن لفظوں میں جار مجرور کی صورت میں لکھا ہوا ہو تو اس کو کہہ دیتے ہیں قائم مقام مفعول بھی کہنا ہوگا. قائم مقام مفعول بھی یا نائب عن مفعول بھی. اور اگر آگے یہ نہ ہوتا ہے، اس کا مضاف الیہ نہ ہوتا، پھر تو پکا اس طرح بننا تھا نا، مفعول بھی. جواب ندا بن کر سر یہ مفعول بھی بنے گا. سوری، جواب ندا یا آ گیا نا سر، یا اہل الکتاب ہے نا، یا اہل الکتاب یہ تو ہو گئی ندا کا جواب جو ہے نا، جواب ندا، یہ یا اہل الکتاب تک ہے ندا، اور لما تکفرون بآیات اللہ یہ ہے جواب ندا یا مقصود بالندا. جواب ندا سے بجائے مفعول بھی نہیں، وہ الگ ہے، وہ الگ چیز ہے. میرا خیال ہے آج ہم اس کو تھوڑا کر لیں، آگے نہ چلیں اور یہ ندا کو تھوڑا سا سمجھ لیں. کیا خیال ہے؟ جی سر ٹھیک ہے. اس کو آ جائیں ندا. اب اسی جملے کو ہم لیتے ہیں، میں یہاں پہ وہ بورڈ کھول لیتا ہوں، تو اس کو ہم لیتے ہیں یا اہل الکتاب، اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ. بآیات اللہ. اب یہ اس کو کہتے ہیں جی کہ یہ یا ہے حرف ندا. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں یہ قائم مقام ہے ادعو فعل کے. ادعو، دعا یدعو سے ادعو کا کیا معنی ہے؟ میں پکارتا ہوں، میں پکارتا ہوں. ادعو، میں پکارتا ہوں. اب اگلا جو سارا چلے گا نا وہ ادعو کے تحت چلے گا. اب یا سائڈ پہ ہو گیا، کیونکہ یہ یا تو اس کے قائم مقام تھا نا، یعنی اصل میں تو ادعو تھا. تو ادعو فعل ہے، ادعو فعل، اس کا فاعل کیا ہے ادعو کا؟ انا جو ہے وہ اس کا فاعل ہو گیا. تو اہلا، پھر یہ اہلا جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ مضاف، مفعول بھی، مفعول بھی ہو گیا نا. اہلا بھی مفعول بھی مضاف، اور الکتاب جو ہے وہ مضاف الیہ. اب یہ سارا فعل، فاعل، مفعول بھی اور اس کے ساتھ مضاف الیہ، یہ سارا مل کر اس سارے کو کہہ دیتے ہیں یہ ہے ندا. منادا، ندا، یہ ہے ندا. یعنی یہ الفاظ بول کر ندا لگائی، پکارا، کسی کو متوجہ کر لیا. متوجہ کیوں کیا تھا؟ منادا سر
अहलल किताबी मुनादा या निदा दोनों मिलकर निदा बन रहे। जी जी, ये निदा और मुनादा दोनों मिलकर, कर्नल साहब के लिए उनको जी निदा, समझ गया। ठीक है, ये निदा और मुनादा, ये निदा, हरफ निदा और मुनादा, और मुनादा और मुदाफ, मदाफ है। मुदाफ होना तो इसकी एक्स्ट्रा एक वो है ना भी हो, मुदाफ ना हो तो भी वो मुनादा ही होता है। तो निदा और मुनादा ही मुनादा होगा। मिलकर पूरी बन गई निदा, पुकार। अब इस निदा और पुकार का मकसद क्या था, या इस निदा के मकसद में क्या था, तो वो है यानी क्यों पुकारा था। किसी को हम बुलाते हैं, मैं आपको कहता हूँ कर्नल साहब, आप मुतवज्जो होंगे, हाँ जी जी, किसी को आप मुतवज्जो करने के लिए, मुतवज्जे तो हो गए आप। अब अगर मैं आगे चुप हो जाता हूँ तो आप कहेंगे हाँ जी क्यों बुलाया आपने मुझे, हाँ सही है। ठीक है। बात क्या तो है? वो बात क्या है, क्यों बुलाया, तो वो बुलाने के लिए जो है वो जो बात आगे करनी है ना, वो इसको कहते हैं जवाब निदा। मकसूद, मकसूद बिन निदा। अच्छा ठीक। पुकारने का मकसद ये था कि ये बात करनी थी आपसे, या इसी ये को कह निदा भी देते तो, हैं, इसी को जवाब निदा भी कह देते हैं। बिल्कुल। ये मकसूद और गैर मकसूद भी होता है निदा। नहीं नहीं नहीं, नहीं गैर मकसूद नहीं, मकसूद बिल मकसूद जम, अब मकसूद बिल मुदा, मकसूद बिल नदा, ये 3-4 लफ्ज सर लिख दें ताकि मेरे साथियों के ज़हन में आ जाए। मकसूद बिन निदा वैसे देखें। भी तो आवाजें देते रहते हैं बच्चों को। नहीं, एक तो ये है ना, नहीं वो आगे माजूफ होता है, मकसूद बिन निदा माजूफ होता है। जब बच्चे शरारत कर रहे हो आप उसको बुलाते हैं बच्चे को, बेटा, ये जो आपका बोलने का अंदाज होता है ना, वो बच्चा समझ जाता है कि मकसूद बिन निदा क्या है, ठीक है। तो निदा जब भी लगेगी मकसूद बिन निदा होगा जरूर, ठीक है। तो जब हम बोल रहे होते हैं तो बाजू का हम सिर्फ बोलते हैं तो गोया हमारे बोलने का अंदाज जो है ना उसको लहजा बता देता है कि अब अगला मकसूद बिन निदा क्या है, कि आगे आराम आगे से क्या बैठ जाओ, होना है। आगे क्या बात आने वाली है। तो लिमा तकफुरून भी आयातिल्लाह, ये जो जुमला है इसको कहते हैं मकसूद बिन निदा, या जवाब निदा भी कह दिया जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है मकसूद बिन निदा कहना ज्यादा बेहतर लफ्ज है, कि निदा लगाई, पुकारा गया, तो पुकारने जिसको पुकारा गया उसने तवज्जो की, अब उस तो निदा की मकसद पर आए, बुलाया क्यों है, अब उसका मकसद बयान करें। तो वो मकसद में फिर वो अगली बात होगी, लिमा तकफुरून बिआयातिल्लाह, सिंपल आम जुमला फेलिया की तरह लेंगे उसको। तो ये माँ जो है वो इसको हम बना देंगे मुब्तदा, और तकफुरून बिआयातिल्लाह जो है इसको खबर बना देंगे, जुमला फेलिया खबर हो जाएगी, ठीक है। तो ये जुमला फेलिया खबर जो है वो बन जाएगी उसकी मकसूद बिन निदा। और ये मकसूद बिन निदा, है सर, या सॉरी, ये जो माँ है ये इसम मौसूल वाला है या ये इसके इस्तिफाम, साथ ही? इस्तिफाम है ना, अच्छा, इस्तिफाम। इस्तिफाम। तो लेकिन ये एक्शन मसूला वाला ही करता है। जी, मतलब ये है ना, तुम क्यों कुफर करते हो, हाँ, अल्लाह की आयतों से क्यों इनकार करते हो, इनकार करते हैं। क्योंकि माना सर जी मसूला नहीं होता, मसूला का एक्शन और होता है। मौसूला अच्छा, यानी हाँ। बेसिकली मौसूला ही है, बेसिकली है मौसूला ही, लेकिन जब इस्तिफाम में आया तो फिर वो मौसूला वाले एक्शन से अलग हो गया। ये ये सर मैं पिछले हफ्ते एक भी पढ़ शायद रहा हमने था बात सर, की थी कि ये जो आपने वो कह रहे फरमाया था कि माँ वो मकसूद और से मन, इसम इस्तिफाम बनाना सर। माँ और मन हो गए ना, माँ और मन ये दोनों आते हैं, बेसिकली ये इसम मौसूल हैं, ये कभी आ जाते हैं शर्त के लिए भी और कभी आ जाते हैं ये इस्तिफहाम के लिए भी। बिल्कुल। जब ये शर्त और इस्तिफहाम के लिए भी होंगे ये फिर भी इसम मौसूल ही, तर्जुमा तो हम इनका कौन या जो ही कर रहे होंगे ना। तो जब भी माँ और यस मन यस, का कौन या जो हो रहा हो तो होगा वो बेस जो है ना वो इसम मौसूल ही है। लेकिन जब ये शर्तिया के तौर पर आएंगे तो फिर हम इसको इसम मौसूल कहने की जरूरत नहीं है। इसी तरह इस्तिफहाम में भी जब आएगा तो इसम मौसूल नहीं कहेंगे, फिर उसको सीधा माँ और मन शर्तिया या माँ और मन इस्तिफहामिया कह देंगे, सर ठीक है। इसमें तो जब ये शर्त, एक जी एक अंडरस्टैंडिंग की बात है कि पता नहीं सही ये गलत है
میں کہیں سے سن رہا تھا کہ ویسے تو ما جب آتا ہے تو اس میں شک ہوتی ہے کہ موصولہ ہے یا یہ مصدریہ ہے، لیکن جب لما آتا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ 99% اس کو آپ موصول میں سمجھے کہ یہ موصولہ ہی ہے. جی میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ جب یہ ہاں تو یہ لیما ایک آسانی کے لیے سب کے لیے. دیکھیں لیما جو ہے نا یہ اصل میں کیا تھا، لی اور ما، لی پلس ما، تو لی جو ہے یہ حرف جر ہے. یہ فارورڈ ہوگا سر، فارورڈ. فارورڈ نہ کیوں، وائی یا کس چیز کے لیے فارورڈ؟ جی بالکل. کیوں یا کس وجہ سے، کس چیز کے لیے، کس بات سے تم جو ہے یہ کرتے ہو. تو لی جو ہے یہ حرف جر ہے، اور حرف جر کی خاصیت ہے کہ یہ ہمیشہ اسم سے پہلے آتا ہے. ٹھیک، اب آ جائیں ما پر، تو ما جو ہے وہ حرف بھی ہو سکتا ہے اور ما جو ہے وہ اسم بھی ہو سکتا ہے. ما حرف والا کون سا ہے؟ ما حرف والا ہوگا نفی والا ما، اور باقی سارے ما جو ہے وہ اسم کہلائیں گے، چاہے وہ ما مصدریہ ہو، چاہے وہ ما موصولہ ہو، چاہے استفہامیہ ہو، چاہے شرط والا ہو، یہ سارے ما اسم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس پھر اسم میں نے بتایا کہ مطلب ہم نے پڑھا یہی کہ اصل میں ما جو ہے نا اس کی جو کیا کہتے ہیں ما کی وضع جو ہے ما بنایا گیا ہے وہ اسم موصول کے طور پر لیا گیا ہے. لیکن جب یہ شرط یا استفہام کے لیے آ رہا ہو تو پھر اس کا وہ اسم موصول والی جو چیزیں ہوتی ہیں نا کہ اس کا صلہ نکالا جائے اور وہ کہہ رہے، وہ ضروری نہیں ہوتا ہے. وہ ضروری نہیں ہوتا. جب ضروری نہیں ہوتا تو پھر اس لیے اس کو اسم موصول کہتے ہی نہیں ہے، اس کو ڈائریکٹ صرف شرطیہ یا استفہامیہ کہہ دیتے ہیں. تو لما تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا، تم کس وجہ سے انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا. وانتم تشہدون، یہ حال بن رہا ہے، جملہ واو حالیہ ہے، اور اس کا ذوالحال ہونے گا تکفرونا میں جو واو ضمیر ہے یہ اس کا صاحب الحال بن جائے گا. لیکن لیما جو ہے نا سر یہ مبتدا بنے گا، ہے مبتدا تو بن گیا نا. بن گیا. کیوں؟ وہ مبتدا بن گیا، اور تکفرون بآیات اللہ اس کی خبر ہوگی. اور تکفرون کی جو واو ضمیر ہے اس سے یہ حال بن گیا وانتم تشہدون. اور انتم تشہدون جملہ اسمیہ ہے، انتم مبتدا، اور تشہدون جملہ فعلیہ خبر ہوگا. ٹھیک ہے. سر لما تو نہیں بنے گا نا، ما بنے گا. لما تو نہیں بنے گا، ایکچولی ما ہے، لما بنے گا. لما جار کو مجرور، جار مجرور کو کہتے ہیں نا کہ نہیں مبتدا بن سکتا. نہیں، لما جو ہے، لما جو ہے وہ اس کو پورا ایز اے ایک لفظ کے طور پر لے لیا جاتا ہے نا لما. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک کوشچن ہے جی جی. کہ جیسے آیت ختم ہوئی ہے اور اس سے پہلے استنافیہ آ رہا ہے یا کوئی بھی حرف آ رہا ہے، جی وہ شروع ہو رہا ہے اسم سے اور منصوب ہے، تو یہ پچھلے کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہوگا یا کوئی مرفوع بھی ہے، اسم مرفوع ہے. واو استنافیہ شروع ہوا، یعنی ایک نیا جملہ شروع ہوا، اور اس سے پہلے اس کے بعد جو ہے وہ جو اسم آ رہا ہے وہ منصوب ہے. منصوب ہے. اچھا، تو اس کو اگر کوئی مثال دیں تو پھر میں ذرا مزید واضح طریقے سے سمجھ سکوں، اگر کوئی ہے ذہن میں. سعود کا تھا، مجھے لگتا ہے واو اس کا عطف ہی ہوگا. کون سا والا؟ واو عطف کا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے سلمان علیہ السلام کے لیے تھا فسخرنا لہ الریحا تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، اور پھر والشیاطین آ رہا ہے دوسری آیت سٹارٹ ہوتے ہوئے والشیاطین کل بناء وغواص. کل بناء وغواص. ایک سیکنڈ جی، اس کو ابھی چیک کر لیتے ہیں.
गवास, ये आ गया। ये आयत नंबर 37 है, 36 and 7। इसको सूरह अतफ वाला वाव ही करार दिया गया जी। अतफ वाला। वशयातीन में जो वाव है इसको अतफ वाला ही कहा, इसमें कोई दूसरी ऑप्शन रखी ही नहीं की। अतफ वाला। और इसी तरह अगर आ जाता है मरफू आ जाता है इसम जी, तो मरफू में तो बहुत सारी इसी आयत पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं तो जी। हुनाले का मखजूम में देखती हूँ ये कौन सी आयत बनती है। जुंदुन से स्टार्ट हो रहा है, जुंदुम मा हुनाले का मखजूम जुंदुम मा हुनालिका महजूमुम मिनल अहज़ाब। मिनल अहज़ाब। जुंदुन जो है इसको कह रहे हैं जी कि ये खबर बन रहा है मुब्तदा महजूफ की, या दूसरी जो है वो पॉसिबिलिटी ये है कि जुंदुन को मुब्तदा बना लें, जुंदुन को मुब्तदा बना लें और आगे जो महजूम आ रहा है उसको खबर बना लें। लेकिन ये ऑप्शन, ये वाले जो राय है, ओपिनियन, ये मतलब चूंकि देखिए हमने यही पढ़ा ना कि मुब्तदा को मारिफा होना चाहिए, तो यहाँ जुंदुन नकिरा आ रहा है, तो नकिरा को खबर बनाना अगर पॉसिबल है, आसान है, तो हम उसको खबर ही बनाएं, मुब्तदा ना बनाएं, अनलेस के कोई मजबूरी हो। क्योंकि कभी हम ये बात पहले कर भी चुके होंगे यकीनन, आज दोबारा से देख लें कि अस्मा में असल ये है कि वो मारिफा हो। कोई भी इसम जब इस्तेमाल किया जाए तो असल यही है कि उसको मारिफा इस्तेमाल किया जाए अल के साथ। अगर वो नकिरा इस्तेमाल हो रहा है तो उसके नकिरा होने की कोई वजह होनी चाहिए। कोई भी इसम नकिरा इस्तेमाल हो रहा है तो नकिरा इस्तेमाल होने की कोई वजह होनी चाहिए। और फिर खास तौर पर जिन चीजों के बारे में हमने पढ़ा है, जैसे हमने पढ़ा कि मुब्तदा जो है वो आमतौर पर मारिफा होता है, तो आमतौर पर मारिफा उमूमी रूल यही है, जब नकिरा बनाएंगे तो उसकी हमें कोई ना कोई रीजन देनी पड़ेगी कि हमने क्यों नकिरा लाया है। जैसे एक रीजन ये दी जाती है कि जो है वो खबर पहले आ जाए तो मुब्तदा जो है वो नकिरा आ सकता है, खबर मुकद्दम हो जाए तो मुब्तदा मुअख्खर नकिरा हो सकता है, ये एक रीजन दी जाती है। फिर एक रीजन जो दो रीजन जो है ना, ये आपको अरबी इस नहव के अंदर आपको ये अक्सर मिलेंगी। एक, मुकद्दम और मुअख्खर होने की वजह से रूल ब्रेक हो जाते हैं तरतीब बदलने की वजह से। और दूसरा रीजन आपको मिलेगा कि मतलब जुमला इस्मिया है तो मुब्तदा और खबर के दरमियान फासला आ गया, बीच में कुछ जार मजरूर मुतल्लकात वगैरह आ गए और फिर बाद में जाके कहीं खबर आई, तो ये जो फासला है, इस फासले की वजह से भी रूल्स जो है वो ब्रेक हो जाते हैं, फिर वो एक्सेप्शनल केस बन जाता है। जैसे फासला, अभी हम पिछले थे जुल्हाल को ढूंढ रहे थे बहुत पीछे जी, तो अब ताइफतुन को हमने हाल बनाया, तो ताइफतुन में अब वो यही है कि मतलब असल जो बेहतर तरीका है वो तो यही है कि जुल्हाल मारिफा हो, लेकिन नकिरा हो सकता है, तो उसमें फिर यही मैंने बात की थी कि क्या है कि मिन अहलिल किताबी लौ युदिल्लूनकुम, ये बीच में जो इतना फासला आ गया और अल्फाज का, तो इस वजह से हम कह देते हैं कि आप चूंकि फासला आ गया तो अब वो जो उमूमी रूल है उससे हटकर नकिरा को भी हम जुल्हाल बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसको समझेंगे मेनली, हम इसको समझेंगे कि माजूफ मुब्तदा की खबर है। हम जुंदुन, जी, हम जुंदुन को खबर बना लेंगे। ये सारों के लिए हो सकता है ना, कुरान पढ़ते पढ़ते आ जाता है तो हो जाता है बंदा कि ये क्यों आ जी रहा है। जी जी बिल्कुल ऐसी है। तो सिस्टर परवीन ने जाना था, उन्होंने कहा था 10 बजे खत्म करें, 10 तो बज गए, तो हम खत्म कर लें या एक स्लाइड को देख सर लें? खत्म करने से पहले सर, एक्सक्यूज मी सर, जी जी मुझे थोड़ा ना हाल और जुल हाल का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर कर दें, राइट फ्रॉम बेसिक सर, शुरू से मुझे बताएं किस तरह इसकी पहचान होती है और क्या है। मुझे इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। जो हाल है ना, हाल, जी सर। हाल एक तो इसम मंसूब आएगा जो बताएगा चार पांच चीजों की जो है ना वो हाल बता सकता है। जुमले के अंदर जो है वो जुमला होगा या तो जुमला इस्मिया या होगा जुमला फेलिया। तो जुमला इस्मिया में होता है मुब्तदा और जुमला इस्मिया में होती है खबर, ये दोनों हो सकते हैं जुल्हाल। इसी तरह जुमला फेलिया में अगर आए तो जुमला फेलिया में होता है फाइल और
مفعول، یہ مفعول دونوں بھی بن سکتے ہیں ذوالحال، صحیح. ذوالحال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حال والا. مطلب کہ جس کا حال بیان کیا جا رہا ہے. اچھا اچھا. اچھا، تیسری چیز ہے، بعض بہت کم کیسز میں بعض اوقات جو ہے یہ جار مجرور بھی یہ بھی ذوالحال بن رہے ہوتے ہیں، کچھ جگہوں پر ایسا ہوا ہے. اس کی مثال میں ایک دیتا ہوں آپ کو. اچھا، کہتے کس کو ہیں کہ کوئی بھی جو ہے کام کرنے والا یا کوئی شخص ہے جو کام کر رہا ہے، اس کی حالت بتائے. جیسے ہم نے وہ جملہ پڑھا تھا QC5 میں کہ کیا تھا، ذکرت اللہ ذکرن کثیرن طاعتن، ذکرت اللہ ذکرن طاعتن ذکرن قائمن طاعتن صباحن قائمن قاعدن خائفن اور خائفن، خائفن. قاعدن اور فزیکل خائفن. بتا رہے ہیں سر، جی فزیکل حالت جو بتا رہے ہیں نا. جی، فزیکل حالت، پوسچر بتا رہا ہے یا اندرونی کیفیت، فیلنگز بتا رہا ہے. اچھا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ہے نا اسم مشتق ہوگا. مشتق، اسم مشتق سے مراد یعنی یا تو یہ فاعل ہوگا، اسم ڈیرائیوڈ ہوگا، یعنی یہ جو صیغہ ہوگا نا اس کا، قاعدین خائفین، یا تو قاعدن ہوگا، یا جو ہے وہ اس جگہ سوال ہوا تھا وہ کیا ہے، اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، تو یہ اسم فاعل ہوگا، اسم مفعول بن رہا ہوگا، یعنی صرف کے اعتبار سے، یعنی یہ مصدر جو ہے نا نہیں ہوگا. اگر ہوگا بھی مصدر، اگر کہیں پر مصدر کو حال والا ہم دیکھتے ہیں کہ مصدر ہے اور اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تو حالت بتا رہا ہے، تو اس کو بھی ہم کہیں گے کہ یہ مصدر جو ہے وہ اسم فاعل یا اسم مفعول کی تعویل میں معنی وہ دے رہا ہے. یعنی حال کے اندر اصل یہ ہے کہ یہ اسم مشتق ہو، اسم فاعل یا اسم مفعول وغیرہ. ٹھیک، اور یہ نصب کی حالت میں ہوتا ہے، اور عام طور پر جو ہے یہ نکرہ ہی ہوتا ہے، معرفہ بلکہ آئی تھنک ہوتا ہی نہیں ہے، یہ نکرہ ہی رہتا ہے. اسی لیے ہم جملوں میں میرے خیال ہے سنٹینس، پورا سنٹینس جب حال بناتے ہیں نا تو وہ کنفیوژن ہوتی ہے. جملے کو سنٹینس بناتے ہیں جب، تو جملے کو سنٹینس بنانے کے لیے تو سمپل ہے کہ ایک جملہ ہے، اس سے پہلے اگر معرفہ ہے تو یہ جملہ حال بن جائے گا، معرفہ کے بعد جملہ آ رہا ہے تو وہ حال بتا رہا ہے. نکرہ کے بعد اگر جملہ ہو تو پھر جملہ کیا بنتا ہے، پھر صفت بن جاتا ہے، پھر صفت بن جاتا ہے. تو اور اس میں واو حالیہ آ جاتا ہے بعض اوقات، واو حالیہ کے بعد جملہ اسمیہ ہوگا، اور اگر جملہ فعلیہ ہوگا تو وہ قد کے ساتھ ہوگا، فعل ماضی قد کے ساتھ فعل ماضی. یعنی جملہ ایک معرفہ اسم ذکر کیا گیا، ایک ذوالحال ذکر کیا گیا، اس کے بعد واو آ گیا، اور واو کے بعد آگے جملہ شروع ہو رہا ہے جملہ فعلیہ، اور جملہ فعلیہ شروع ہو رہا ہے فعل ماضی سے، اور اس کے ساتھ قد بھی لگا ہوا ہے، تو اب یہ ڈیفینیٹلی جو ہے یہ جملہ حال بنے گا، حالیہ جملہ حال بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو زیادہ تر جو عام طور پر مطلب ذوالحال جو زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ یا فاعل ہوتا ہے یا مفعول ہوتا ہے. نہیں سر، یہ وہ حالیہ کا کیسے پتہ چلے گا جو اس سے آگے جملہ آ رہا ہے وہ حال ہے، اگر تو بھی اس کو پھر حالیہ کہیں گے. اگر واو حالیہ کے بعد جملہ، پہلے تو یہ ہے نا کہ ہم حالت کو سمجھیں گے ترجمے سے، وہاں یہاں ہمیں ترجمے کی ضرورت پڑے گی کہ ہم اس کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں.
جب ترجمہ ہم کر چکیں گے، بیسک ترجمہ بھی اگر ہم کر لیں گے نا تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم اس جملے کو کیا بنا سکتے ہیں پیچھے والے لفظ کے لیے، حالانکہ وہ ظلم کر رہے ہیں، حالانکہ وہ خود گواہی دے حالانکہ رہے ہیں، یہ جب ہم کسی جملے کا ترجمہ شروع کرتے ہیں جبکہ یا حالانکہ کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد والا جملہ جو ہے وہ حال ہے، حالیہ ہے، حالیہ جملہ ہے. ٹھیک ہے. عام طور پر جو زیادہ ذوالحال بن کر آتا ہے وہ یا فاعل ہوگا یا مفعول یا مبتدا. خبر اور جار مجرور یہ بن تو سکتے ہیں لیکن یہ بہت ریئر ہوتے ہیں کہ ان کو ذوالحال بنایا جائے. انہیں تو اس طرح کرو. ٹھیک ہے. زیادہ تر یہ فاعل مفعول یا مبتدا سے یہ حالت کو بتاتا ہے، کیونکہ فاعل مفعول اور مبتدا یہ ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جملے کے اندر نا ان کی کلیدی حیثیت ہوتی ہے کسی بھی جملے میں. فاعل اپنے یعقوب صاحب جی سر، یہ جو ہے نا اپنے خبر اور جار مجرور یہ آپ کے لیے اور میرے لیے نہیں ہے. اچھا، یہ صرف غلام حسین صاحب اور سسٹر نصرت کے لیے ہے. ٹھیک ہے سر، ہم دونوں موٹے موٹے صاحب آ رہے ہیں. جار مجرور کی ایک ابھی کل ہی کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ ڈسکس ہو رہی تھی نا، وہ جو سورہ بقرہ کی آیت ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. یہ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ جو ہے یہ جملہ، اب یہ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ یہ جملہ اس من مشرکین یہ ذوالحال بن رہا ہے، اور یہ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ یہ حال بن رہا ہے. بالکل صحیح. وہ اگرچہ اس میں آگے نا اگرچہ تمہیں پسند ہی کیوں نہ ہو، یعنی اگرچہ اس کی حالت یہ ہو کہ وہ تمہیں بڑا اچھا لگ رہا ہو، مشرک تمہیں بڑا اچھا لگ رہا ہو، لیکن تم اس کے ساتھ جو ہے وہ نکاح نہ کرو یا نکاح نہ کرو. سر میں عرض کروں سر. سر پلیز. جی سر، جب میں اکثر ان کو سنتا ہوں ڈاکٹر جو ہے نہیں فرحت ہاشمی جو نا، جی، تو وہ جو من مشرکین مطلب مشرک میں سے نہیں، اس وقت ترجمہ ہم کریں گے من چند مشرک، مطلب کچھ مشرک. ٹھیک ہے. وہ من کو جو ہے نا وہ چند سے میں یہ سمجھنا چاہتا تھا آپ سے کہ یہ جو نا کہاں مطلب کہ ہم اس کو استعمال کریں گے نا، مطلب جار مجرور کریں گے تو پھر ہم جو ہے نا پھنس جائیں گے کہ یہ جو نا یہ تو ذوالحال ہو ہی نہیں سکتا نا. من کو نکالیں گے تب ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ ذوالحال ہے. نہیں، من جو ہے نا دیکھیں، من مشرکین جو ہے یہ جار مجرور تو ہے ہی ہے نا. جار مجرور تو ہے، لیکن کوئی یہ جو ہے نا مطلب کہ چند کے معنوں میں، مطلب سے کے معنوں میں نہیں، حرف جارہ کے معنوں میں نہیں ہوگا. سر جو چند ہیں، چند جو ہیں وہ بھی تو مشرکن من مشرکین ہے نا. مطلب ہم اس کا ترجمہ مشرک لوگ ہی کریں گے نا سر. چند کے ساتھ جب ہم کریں گے نا، چند کا معنی مطلب بھی کچھ مشرک، مطلب مفہوم اس طرح ہوگا کہ مشرک لوگ ہیں نا. چند میں بھی سے والا ترجمہ ہے صحیح. یہ بات ایک سیکنڈری چیز ہے کہ اس من کو کس معنی میں لے رہے ہیں. یہ جتنے بھی حروف آتے ہیں، من بعض اوقات آتا ہے جی تنکیر کے لیے آتا ہے. ذوالحال کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ذوالحال جب ہم کہیں گے تو پھر مشرک ہی ہوگا سر. وہ تو ٹھیک ہے نا، وہ تو سر وہ جار مجرور آ رہا ہے نا، تو بن تو جار مجرور ہی رہا نا. مطلب ہے کہ اس کے معنی جو ہے نا وہ آپ نے خود ہی چند کر دیا، چند جلب کر دیا. مطلب کچھ لوگ، کچھ مشرک اس طرح کی، مطلب کہ میں وہ آپ سے یہی سمجھنا چاہتا تھا کہ یہ جو من کو چند جو ہے یہ کیسے، مطلب یہ ہمیں کانٹیکسٹ ہی سے پتا چلے گا کہ من یہاں پر کس معنی میں آ رہا ہے. یہاں پر یہ من آ رہا ہے جی تبعیض والا معنی ہے. سر دیکھ لیں کہ ہمارا علم اتنا ناقص ہے، ہم حروف جارہ کو نہیں سمجھتے.
حروف جارہ کے سمجھنے کے حوالے سے پھر میں کوشش کرتا ہوں، ایک کتاب ہے جس کے اندر جتنے بھی یہ عوامل ہیں، چھوٹے سے رسالہ سا ہے، جتنے بھی عوامل ہیں ان عوامل کے خاص طور پہ حروف جارہ وغیرہ، یہ جو حروف ہیں ان کے معنی دیے گئے ہیں کہ یہ کب کس معنی میں استعمال ہوتا ہے. وہ کتاب پھر یہی ہم میں رکھ لیتے ہیں. صبح نہایت ادب سے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہی میں سر کنہ صاحب سے صبح ڈسکس کر رہا تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. ہمیں ہمارا علم ناقص ہے، یہ جو نا حروف کے بارے میں ناقص ہی ہے. نہیں آپ سر جب ہمارا ماننا ہے، ہمارا اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم آپ کی احترام جو ہے نا وہ مطلب کے دائرے میں رہ کے سر آپ بہت زیادہ احترام کرتے ہیں سر، آپ مجھے شرمندہ کرتے ہیں. آپ کی بات کو ہم سمجھتے ہیں اللہ کے فضل سے کہ جو آپ بات کو ایکسپلین کرتے ہیں ہمارے دماغ میں وہ کلک کر جاتا ہے. الحمدللہ. میں جو ہے نا میں نے صبح کنہ صاحب سے ڈسکس کیا، ابھی 2-4 منٹ سر مجھے دے دیں. سر پلیز. اچھا، تو میں نے جو کہ ہم جو ہے حروف جارہ کو سمجھتے نہیں ہیں، ہمیں مطلب اس میں گائیڈنس ہمیں چاہیے نا. ٹھیک ہے. یہ جو نا مطلب میں پورا ہفتہ لگا کر یہ کو 4-5 سلائیڈیں تیار کی نا، مطلب کہ وہ آپ سے سمجھنے کے لیے، جس میں سے جو ہے نا غلام سر صاحب میں نے ان کو فارورڈ کرنے کی کوشش کی، وہ فارورڈ ہوئی نہیں ہے. اچھا چلے مطلب میں آپ اور کنہ صاحب ایک نشست کر لیں گے تو اس میں یہ ڈسکس کریں گے کہ ہم مطلب کیسے سمجھیں، ہم اپنے علم کو کیسے آگے بڑھائیں نا. چلیں نیکسٹ ویک پہ جب ہم آئیں گے نا تو ہم اس سے پہلے کوشش کریں گے کہ ایک دن ہم کانفرنس کال پہ لے لیں، اور کانفرنس کال پہ ہم بات کر لیں گے اس پہ کہ ہم نے آگے جو ہے وہ کیسے چلنا ہے. یہ نوٹس سر مطلب عامر سہیل کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ان کی کتاب کچھ تھی، اس کے بعد جو انہوں نے پڑھایا کتاب کو چینج کر دیا، اب تیسری دفعہ جو ہے نا وہ جو ہے نا اس کے 4 والیوم کر دیے. ڈے بائی ڈے انسان اپنا نالج امپروو کرتا رہتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ ملکہ اللہ نے آپ کو یہ دیا ہے، تو آپ بھی مطلب کہ کوئی چیز جو ہے نا وہ ہم مطلب کہ اس کا وسیلہ بن جائیں. یہ آپ نے جو 4-5 سلائیڈیں بنائی ہیں نا سر، جی وہ ان کو بھی بھیج دیں تاکہ یہ پڑھ لیں گے، پڑھ کے ہمیں وہ نیکسٹ سیشن میں نا اس کو ڈیولپ کر لیں. ہاں مطلب کہ وہ جو پرابلمز ہیں، ایشوز ہیں نا، وہ اکٹھے مل کر ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہو گیا سر، ٹھیک ہو گیا، مجھے بھیج دیجیے گا، میں دیکھ لوں گا، پھر اس پہ بات کر لیں گے. تو ابھی کے لیے کلوز کر لیں. پھر آج ہم نے تھوڑا ہی پڑھا ہے، مطلب سلائیڈ ہم نے کمپلیٹ ہو رہا ہے. سسٹر پروین کو وہ جو انہوں نے کویسچن کیا تھا حال کا، آپ ادھر سر اس میں تھوڑا سا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، ابھی بھی ان کو جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آئی ہوگی. آپ ایک مثال جو ہے نا کہ ایک اسٹوڈنٹ داخل ہوتا ہے ضاحکاً، وہ بھی اس میں مشتق ہے، وہ اس اسٹوڈنٹ کی حالت کو ایکسپلین کر رہا ہے، فاعل کی حالت کو، کہ جی وہ جو ہے نا مفرد ہے اور یہ مشتق ہے، یہ اس کی ضاحکاً. اور ایک جو ہے نا سوئے ہوئے کو، نائمن کو مطلب کہ قتل کر دیا جاتا ہے، تو مفعول جو ہے نا یہ سمجھ آ جائے گی. مفرد کی سمجھ آ گئی تو پھر جملے جو ہے نا انشاءاللہ یہ بھی ان کو سمجھ آ جائے گی. اب دیکھیں دخل الولد ضاحکا، لڑکا داخل ہوا ہنستے ہوئے. ہم سسٹر پروین ہیں ساتھ؟ جی سر. اب باقی سارے بند کر لیں اپنے مائک، صرف سسٹر پروین بولیں. یہ اگلے کوئی 4 منٹ جو ہیں ہمارے پاس مزید. دخل الولد، مجھے تو کوئی سمجھ، جب آپ سب لوگ بول رہے ہوتے ہیں یقین کریں سر میں بہت چلیں اب اسی لیے
ابھی میں نے اس لیے کہا باقی سب چپ کر جائیں, صرف آپ بولیں اور میں بولوں گا, باقی سب خاموش, کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. دخل الولد ضاحکا, ترجمہ کیا میں نے لڑکا ہنستے ہوئے داخل ہوا. جی سر. اب اس جملے سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا کہ ایک لڑکا ہے کمرے میں داخل ہوا اور داخل ہوتے وقت اس کی حالت یہ تھی کہ وہ ہنس رہا تھا. یعنی یہ کام جب یہ کر رہا ہے یہ لڑکا, تو داخل ہونے والا کام کرتے وقت اس کی جو حالت اور کیفیت ہے اس کو کہتے ہیں حال. جی سر. ٹھیک ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف اسی کی ہو کہ فاعل کی ہی ہو حالت. یہاں الولد فاعل ہے نا, یہاں فاعل کی حالت بتا رہا ہے ضاحکا. یہ مفعول کی بھی ہو سکتی ہے, قتل الجندی اللص نائما. جندی سپاہی نے لص چور کو قتل کیا, نائمن سوئے ہوئے. اب یہاں پر اس کو کس کی حالت بنائیں گے؟ نائمن. اللص کہتے ہیں چور کو, چور کی حالت بنے گی یا الجندی کی بنے گی؟ مفعول کی سے جندی, آئی تھنک جندی فاعل ہے. فاعل ہے. اچھا فاعل ہے. اچھا اب دیکھیں نا جملے کے فعل ہمیں بعض اوقات فعل ہی بتا دیتا ہے کہ اس کو کیسے کرنا ہے ہمیں. اب دیکھیں ہم ترجمہ کر رہے ہیں جی کہ جندی یعنی سپاہی نے چور کو سوتے ہوئے قتل کیا. آپ مجھے بتائیں قتل کرنے والا قتل کرتے وقت سویا ہوا ہو سکتا ہے جو قتل کر رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی نہیں ہو سکتا. سوتے ہوئے کیسے قتل کرے گا؟ ہاں خواب میں قتل کرنا الگ بات ہے. ٹھیک ہے, تو خواب میں تو قتل کرنا الگ چیز ہے, لیکن ایکچوئل میں جب وہ کرے گا تو اس کا جاگنا ضروری ہے. اس لیے یہاں پر الجندی کا یہ نہیں بن رہا ہے, جاز الحال الرس کا بن رہا ہے کہ چور سویا ہوا تھا, اس کو سوتی حالت میں مار دیا. ٹھیک ہے, تو کبھی جو ہے یہ کام کرنے والے کی حالت بتا رہا ہوتا ہے کہ کام کرتے وقت اس کی حالت کیا تھی, اور بعض اوقات جو ہے یہ کام جس کے اوپر کیا جا رہا ہے اس کی حالت بتا رہے ہیں کہ جب یہ کام ہو رہا تھا اس کے ساتھ تو اس وقت اس کی کیا حالت اور کیفیت تھی. ٹھیک, یہ ایک نکرہ اور اس میں مشتق ہوتا ہے. اس میں مشتق سمجھتے ہیں ڈیرائیو, یعنی اسم مشتق اسم فاعل ہوگا, اسم مفعول ہوگا, یا جو ہے وہ اسم تفضیل مبالغہ, یہ سارے اسم مشتق ہیں. اسم تفضیل, اسم مبالغہ, اسم صفہ, یہ سارے ہی اس میں مشتق ہیں. تو جب اس میں مشتق ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ان الفاظ کے ساتھ آئے گا جو کسی چیز کی حالت کو بتا رہے ہیں, یعنی حالت بتانے کی اس ان کے اندر کیپیبلٹی ہے کہ وہ کسی کی حالت کو بتا سکیں. ٹھیک ہے. قائمن کھڑا ہونا, قاعدن بیٹھا ہوا ہونا, ساجدن سجدہ کرنے والا, سجدہ کرنا ایک پوسچر ہے کہ حالت ہے. اسی طرح لیٹا ہوا ہونا, راکعن جو ہے وہ جالسن چلنا رکوع کرنا, راکبن سوار ہونا, یہ ساری وہ ہیں جو پوسچرز بتاتے ہیں. تو بیسیکلی یہ حال ہے, یہ پوسچر بتا رہا ہوتا ہے کام کرنے والے کا یا جس پر کام کا جو ہے وہ اثر آیا ہے, مفعول ہے. تو مفعول کی حالت بتائے گا, کبھی فاعل کی حالت بتائے گا, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ دونوں کی حالت بتا رہا ہوتا ہے. لیکن جب یہ اچھا اس پہ یہ بھی ذہن میں رکھا جاتا ہے کہ جس کی حالت بتا رہا ہے اس کے ساتھ یہ کوآرڈینیٹ کر رہا ہوگا واحد جمع میں. یعنی اگر جس کی حالت بتا رہا ہے, یہاں آیا دخل الولد ضاحکن, تو الولد ایک تھا, اس کی جگہ اگر کہا جائے دخل الاولاد, اب اولاد جو ہے جمع آ گیا, تو اب یہاں پر پھر ضاحکن نہیں آئے گا بلکہ ضاحکین ہو جائے گا. یہ جمع آیا تو یہ بھی جمع ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ واحد ہے تو وہ بھی واحد ہو گیا. اور یہ نکرہ ہوتا ہے عام طور پر, نکرہ ہی جو ہے وہ حال بن رہا ہوتا ہے, نصب کی حالت ہوتی ہے اس کی, اور مذکر مؤنث میں تو ظاہر ہے وہ اس کی کوآرڈینیشن ہوگی. ٹھیک,
اور اس میں سے اس کو ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو اگر ہٹا دیں، فعل کو ہٹا دیں، تو پھر اس کو یہ جو جس کو حال بنا رہے ہیں اس کو رفع کی حالت میں لیں تو یہ مبتدا خبر بن سکتے ہیں. ضاحکین ہے تو اس کو رفع کی حالت بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ ضاحکون. الاولاد ضاحکون، تو الاولاد ضاحکون جملہ اسمیہ بن سکتا ہے مبتدا اور خبر. جی سر. تو یہ کچھ ٹپس ہیں حال کو سمجھنے کی. ایک تو یہ ہے کہ فاعل یا مفعول کی حالت زیادہ تر یہی بتا رہا ہوتا ہے. مبتدا بھی میں نے اس کو ساتھ میں لیا ہے لیکن اس میں بھی جو ہے نا وہ کم ہی ہوتا ہے. زیادہ تر یہ فاعل یا مفعول ہی کی حالت بتاتا ہے، اور پھر اس کے بعد لیول اور بات آتی ہے اس کی کہ یہ مبتدا کی حالت بتاتا ہے، اور پھر سب سے آخر میں جا کے یہ بات آتی ہے کہ کبھی یہ خبر اور جار مجرور کی حالت بھی بتا رہا ہوتا ہے. تو خبر اور جار مجرور اور مبتدا کو ہم چھوڑ دیں، صرف فاعل اور مفعول پر اگر رہیں تو وہ سمجھنا زیادہ آسان رہے گا. جملہ فعلیہ دیکھیں، جملہ فعلیہ کے اندر آنے والے جو منصوب اسماء آ رہے ہیں ان اسماء کو ہم کیٹیگرائز کرتے چلے جائیں گے. جیسے ہم نے کسی 5 میں پڑھا تھا کہ ہر منصوب جو ہے وہ کسی سوال کا جواب ہو سکتا ہے. کس کو، کیا، وہی، کیسے، کب، کہاں، یہ سارے سوال اٹھاتے جائیں اور ایک ایک لفظ کو اس کے جواب میں فٹ کرتے جائیں. تو جو کس حالت میں کے جواب میں فٹ ہو رہا ہے اس کو ہم حال کہیں گے ایک. اور دوسرا اس میں یہ چیزیں خیال رکھنا ہے کہ مطلب ذکرت اللہ ذکرن طاعتن دیکھا تھا. اب طاعتن کو بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس حالت میں اطاعت کرتے ہوئے، لیکن وہاں ہم کہتے ہیں جی کہ وہ حال نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ طاعتن مصدر ہے، جبکہ حال کا اس میں مشتق ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. حال اس میں مشتق ہونا ضروری ہے. تو پھر ہم نے اس کو کہہ دیا کہ طاعتن جو ہے وہ مفعول لی اجل ہی ہے، وہ حال نہیں ہے. ٹھیک. اور اگر اس کو کہیں پر ایسی صورت ہو کہ لکھا ہوا مصدر ہے لیکن ترجمہ ہم حال والا ہی کر رہے ہیں، کوئی اور صورت پاسبلٹی بنتی ہی نہیں ہے، تو پھر جو ہے وہ آ جاتا ہے جگاڑ. جگاڑ میں کیا کہتے ہیں ہم کہ جی یہ ہے تو مصدر لیکن یہ معنی جو ہے وہ اسم فاعل یا اسم مفعول والا دے رہا ہے، کیونکہ مصدر کو حال نہیں بنایا جا سکتا. تو ایسی صورتیں جو ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں کہ جہاں پر حال مصدر کی صورت میں ہمیں مفہوماً نظر آ رہا ہو. زیادہ تر جو جنرلی ہمیں نظر آئے گا وہ یہی ہوگا کہ اسم فاعل یا اسم مفعول وغیرہ کی صورت میں آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے اتنا بیسک اتنے تک رہیں، اتنے تک کو جو ہے نا تھوڑا سا وہ لیں، پھر آگے چلیں گے تو جملہ حال جو ہے نا اس کو بھی سمجھنا آسان ہو جائے گا. پھر ذوالحال بتائیے گا بھی میں اس حال کا کویسچن کیا ہوگا؟ کس حالت میں، کس حالت میں، کس حالت میں، یعنی کام کرتے ہوئے حالت کیا تھی. اب وہ حالت فاعل کی بھی ہو سکتی ہے یا مفعول کی بھی ہو سکتی ہے. جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تو کام کرنے والے کی یا جس پر وہ کام کیا جا رہا تھا ان دونوں میں سے کسی کی بھی حالت بتائی جا سکتی ہے. ایک تو یہ ہے نا ضرب محمد خالدا قائما، ضرب محمد قائم اور ضرب محمد خالدا قائما، محمد نے خالد کو کھڑی ہوئی حالت میں مارا. اب یہاں پر یہ دونوں میں سے کسی ایک کی حالت بتائے گا، یا تو محمد کھڑا ہوا تھا مار رہا تھا، اور یا دونوں کی ہو سکتی ہے. یہاں پر نا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محمد مارنے والا کھڑا ہوا تھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو مارا جا رہا ہے وہ کھڑا ہوا تھا. اگر دونوں کا بتانا ہے کہ محمد اور خالد دونوں کھڑے ہوئے تھے اور مارا اس کو، تو پھر قائمین ہی آ جائے گا. دونوں کی چونکہ ذوالحال دو ہو گئے ہیں، تسنیہ ہو گیا، تو پھر وہاں قائمین ہی آ جاتا ہے. ضرب محمد خالدا قائمین، تو جب قائمین ہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں وہ ہے نا سخر لکم الشمس والقمر دائبین، سخر لکم الشمس والقمر دائبین، تو دائبین شمس اور قمر دونوں کو جو ہے نا وہ ان کی حالت کو بتانا ہے، اس لیے وہاں دائبین تسنیہ کے ساتھ آئے.
تو اس انداز سے جو ہے وہ ہم سمجھیں گے کہ فاعل یا مفعول کی حالت کو بتا رہا ہوگا، اور جس کی حالت بتا رہا ہے فاعل یا مفعول دونوں میں سے جو بھی ہے، وہ اگر واحد ہے تو حال بھی واحد آئے گا، وہ اگر جمع ہے تو حال بھی جمع آئے گا، اور حال اسم مشتق ہوگا اور نصب کی حالت میں ہوگا اور نکرہ ہوگا. ٹھیک ہے سر. باقی بات ہم جو ڈیٹیلز کو سمجھتے ہیں کہ اب ہم اس کو کیسے کس کا بنائیں گے ذوالحال، تو یہ ہم جب ترجمہ دیکھ لیں گے کسی بھی جگہ پر جہاں حال آ رہا ہے تو ہم ترجمہ دیکھتے ہوئے پھر ہم سمجھیں گے کہ یہاں یہ کس کی حالت کو بتا رہا ہے. ترجمہ دیکھ لیں گے سر، اگر اس کا تثنیہ میں آ رہا ہے آپ ابھی بتا رہے تھے یا جمع میں آ رہا ہے تثنیہ جمع کو دیکھیں گے تو اس سے بھی ہنٹ مل جائے گا ہمیں کہ یہ کس کا ہو سکتا ہے. لیکن اگر دونوں ہی صورتیں ہیں، تثنیہ اور جمع دونوں جگہوں پر موجود ہیں، دونوں ہی جو ہے وہ ایسے ہیں کہ دونوں کی لی جا سکتی ہے، تو پھر ہمیں ترجمے کی ضرورت پڑے گی تھوڑی سی. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے سر. جزاک اللہ سر. ماشاء اللہ. کرنل صاحب ریلیکسنگ ٹھیک ہو گیا سر. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک. ہماری کلاس میں تو گرامرین جی میں کہ سر ہماری کلاس میں بھی تو گرامرین ہے نا. جی 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 ہم بھی کہہ سکتے ہیں جی. سبحان اللہ. ایکسکلوڈنگ می. نہیں آپ یو آر پارٹ آف اٹ. الحمدللہ. سر یہ جو جتنا آپ نے پڑھایا اگر اس کا وہ بھیج دیں نا سر سارا، باقی بیلنس جو ہے ویڈیو دعا پڑھ لیں. وہ میں نے پچھلی اپلوڈ میرے خیال ہے میں نے کر دی تھی، میں نے آپ کو لنک نہیں بھیجا. سر نہیں ملی ابھی نہیں اپلوڈ. اچھا میں نے لنک نہیں ہوا سر، اپلوڈ نہیں ہوا. میں چیک کرتا ہوں. ہم تو دن میں کئی بار چیک کرتے ہیں. چلے میں چیک کرتا ہوں کیوں نہیں ہوا ابھی تک. چلے کیونکہ اس میں سب میں نے خود ہی کرنا ہوتا ہے تو میں دیکھتا ہوں جا کے کر لیتا ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ سر.